بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔ کل حدیث شریف کا یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جیسے ایک آدمی مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جائے تو اسے دشمن سے حفاظت حاصل ہو جاتی ہے، ایسے ہی جو آدمی روزہ رکھ لے وہ بھی جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزہ جہنم سے کیسے ڈھال بنتا ہے اور جہنم سے حفاظت کے لیے کب مضبوط قلعہ ہوا کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ جو ہے وہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ڈھال پھٹ جائے تو وہ مفید نہیں رہتی، اور روزہ پھٹ جائے تو وہ بھی جہنم سے آڑ بننے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ تو ہر روزے کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ جہنم سے آڑ یا ایک مضبوط قلعہ ہے، بلکہ وہ روزہ جو پھٹے نہ۔ اب سوال یہ ہے کہ روزہ کوئی کپڑا تو ہے نہیں کہ وہ پھٹ جائے، تو آخر روزہ کیسے پھٹتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ ان باتوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ بےہودہ گفتگو نہ کرے۔ بےہودہ گفتگو کیا ہے؟ جسے رفث کہا ہے کہ بےہودہ گفتگو نہ کرے۔ بےہودہ گفتگو کا مطلب علماء نے لکھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ فحش قسم کی باتیں کرنا، اسی طرح فحش گالیاں، یا کسی کو لعنت کرنا، ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، جسے کہتے ہیں گالیاں دینا۔ اسی میں کسی کی تذلیل کرنا، ایسی بات جس سے کسی کی تذلیل ہو، تحقیر ہو، کسی کو چھوٹا دکھانا ہو، اور اسی طرح اپنی نفسانی خواہش کی باتیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ سب فحش اور بےہودہ گفتگو میں داخل ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بیوی پر بھی خواہش کی نگاہ پڑنے سے ذرا احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح
دوسری بات فرمائی کہ ولا یجہل، ایک تو بےہودہ کام نہ کرے، بےہودہ گفتگو نہ کرے، بےہودہ بول نہ بولے، اور دوسرے جاہلوں والے کام نہ کرے، جہالت کے کام جنہیں کہا جاتا ہے۔ اب جہالت والے کام کون سے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں جاہلوں جیسی باتیں، جیسے وہ بے وقوفی کے کام کرتے ہیں اور بیکار فضول جہالت والے کام کرتے ہیں، بات بات پر چیخنا، چلانا، لڑنا، جھگڑنا، چڑچڑاپن، ہر وقت پر چڑچڑاپن اس سوار ہے، کسی بات پر اڑ جانا بلا وجہ، حق کو تسلیم نہ کرنا، ہٹ درمی کرنا، کسی کی اچھی بات کا جواب بھی برے انداز میں دینا، یہ سب جاہلوں کے کام ہیں۔ تو ایسی جہالت کی باتوں سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ کسی بڑے نے کوئی بات کہی ہے، ماں باپ نے کوئی بات کہی ہے، ان کی بات کو نہ ماننا، یہ بھی جاہلوں کا ہی کام ہے۔ تو یہ سارے کام ایسے ہیں جو جہالت والے کام ہیں، اگر اس کو عمومیت یعنی اس کو عمومیت کا رخ دیا جائے تو ہر وہ کام جو شریعت کے حکم کے مطابق نہ ہو وہ سب جاہلوں کا ہی کام ہے۔ تو ایک بات تو یہ، اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے ولا یسخب، کہ جو روزہ رکھے وہ شور نہ مچائے، چلائے نہ۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا چلانے سے لوگوں کو تنگ نہ کرے، تیز بولنا، بلا ضرورت شور مچانا، اور ان کاموں کے ذریعے سے لوگوں کو ایذا دینا، یہ سارے کام ایسے ہیں جن کو روزے دار کو چاہیے وہ ان میں احتیاط کرے اور ان سے بچے۔ یہ ایسے کام ہیں جن سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فلا یرفث ولا یجادل، کہ بےہودہ بات بھی نہ کرے اور لوگوں سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے۔ یہ لڑنا جھگڑنا، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا، کوئی بات ہو یا نہ ہو بس اس میں سے کوئی بات نکال کر لڑائی کر لینا، کسی کی بات کا بلا وجہ غلط مطلب لے لینا، لڑ بیٹھنا، تو یہ وہ کام ہیں جن سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کہ جب آدمی بےہودہ گفتگو کرتا ہے تو اگلا بھی اس کے ساتھ بےہودہ گفتگو کرے گا، تو جو روزہ ان چیزوں سے بچانے کے لیے آیا تھا وہ تو باقی نہ رہا۔ جو شور مچائے گا، جاہلوں والے کام کرے گا اور لڑائی جھگڑا کرے گا، تو لڑائی جھگڑے میں کوئی پیار محبت کی تو بات ہوتی نہیں، کہ ایک طرف سے لڑائی ہو اور دوسری طرف سے پھول پاشی ہو، دوسرا شیر و شکر ہو، یقیناً وہ بھی اس کو کچھ کہے گا اور یوں بات بڑھے گی اور جو ہے روزہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے۔ اور لڑائی تو ویسے بھی ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی کو بچنا چاہیے، لڑائی سے بچنا چاہیے۔ یہ جس گھر میں ہو وہاں سے برکت نکل جاتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ شب قدر کے بارے میں بتا دوں وہ کون سی رات ہے، متعین کر کے
اور دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، اس کی نحوست ایسی ہوئی کہ آپ کو وہ رات بھلا دی گئی۔ اگرچہ حکمتیں بہت ہیں اس میں کہ ایک متعین رات ہوتی تو آدمی اسی میں عبادت کرتا، اب ہر رات عبادت کرے گا، یقیناً فائدہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک تعیین معلوم ہونے سے رہ گئی۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہو اس گھر میں خیر و برکت نہیں آتی، تو ایسی بری چیز ہے لڑائی جھگڑا۔ بہت برا آدمی اللہ کو جو ناپسند ہے، جو سخت جھگڑالو ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہو، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، قرآن پاک میں بیان فرمایا، وہ ہر درم جھگڑالو آدمی جو ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات، قربان جائیے آپ کی تعلیمات کے، کہ آپ نے موقع بموقع ہماری رہنمائی فرمائی ہے، مگر ایک درد سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھتے، آپ کی تعلیمات کو نہیں پڑھتے، جو کام بھی کرتے ہیں بس رسم و رواج کو دیکھ دیکھ کر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا طور طریقہ ہے، وہ معلوم نہیں کرتے، اس کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا علاج بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو، روزے کا دن ہو، یعنی روزے سے ہو اس دن، یعنی اس نے روزہ رکھا ہوا ہو، تو نہ بےہودہ گفتگو کرے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی اس کو برا بھلا کہے، کوئی اس کو گالی دے، یعنی خود تو آدمی بچے ان چیزوں سے۔ اس حدیث میں بڑا اخلاقی درس ہے۔ ہمارے ہاں اخلاق تو یہی ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، مگر ہم کیا کہتے ہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے گا تو پھر ہم بھی چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ یہ اخلاق نہیں ہے، حضور انہی اخلاق کو سکھا رہے ہیں۔ تم نے تو کرنا ہی نہیں ہے، تم نے بد اخلاقی، بد تہذیبی، بےہودہ گفتگو، لڑائی جھگڑا، چیخنا چلانا، کسی کو برا بھلا کہنا، وہ تو تم نے تو نہیں کرنا۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی اس کو برا بھلا کہے، روزے دار کو کوئی برا کہے اور اس سے لڑائی کرے، تو وہ اس کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یہ علاج بتایا، یعنی کہ خود بھی لڑنے لگ جائے کہ بھئی میں نے تو پہل نہیں کی نا، اس نے کی تھی تو میں اس کو بتا کر رہوں گا، اپنی قوت کا، اپنی برتری کا اظہار کر کے رہوں گا۔ تو حضور فرما رہے ہیں اگر تمہیں کوئی برا بھلا کہے، تم سے لڑے، تمہیں کوئی گالی دے، تو تم کیا کہو کہ تم کہو کہ بھائی میں روزے دار ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ روزے دار ہونا کیسے کہے، زور سے زبان سے کہے یا دل میں کہے، اپنے آپ کو سنائے، تو دونوں رائے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں زبان سے زور سے یہ بات کہہ دے کہ لڑنے والے اور گالی دینے والے کو بتا دے، اور تاکہ اس کو تنبیہ ہو جائے۔ ایک آدمی روزے سے، اس کو تو نہیں معلوم، روزے دار کے ماتھے پر لکھا نہیں ہوتا کہ یہ آج روزے دار ہے، وہ الجھ پڑا اس سے، اب جب اس نے بتا دیا تو سمجھ بھائی یہ روزے دار ہے، بھائی اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، ختم کرو بھائی۔ ذرا سا آدمی کو پاس ہوتا ہے تو آدمی ختم کر دیتا ہے لڑائی جھگڑا۔ تو ایک تو یہ زور سے کہہ دے تاکہ اس کو تنبیہ ہو جائے، یا زبان سے نہ کہے بلکہ خود اپنے آپ سے کہے تاکہ اپنے آپ کو گالی دینے، جھگڑا کرنے سے روکے، تاکہ اپنے روزے کو خراب کرنے والی چیزوں سے بچائے۔ اپنے آپ کو کہ بھائی تم روزے سے ہونا، تم نہیں لڑنا اس سے، تم اس کو برا بھلا نہیں کہنا، تم اسے گالی مت دینا۔ اور بعض لوگ فرماتے ہیں دونوں ہی کام کر لے، کہ زور سے بھی کہہ دے اور اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے کہہ دے دیکھو تمہارا روزہ ہے، تم نہیں کرنا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ
پھٹ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے غیبت کرنا، چغلی کرنا، کوئی بھی گناہ کرنا، اس سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ روزہ تو آیا تھا نا ان چیزوں سے روکنے کے لیے، روزے کا مقصد تھا تقوی کا حصول۔ اب اگر روزے میں نگاہیں بے باک ہیں، زبان بے باک ہے، کان بے باک ہیں، دماغ اور دل کی سوچ کا محور آزاد ہے، تو روزہ نہ رہا نا، روزہ نہ رہا۔ یہ تو ایسا ہے کہ ایک آدمی نے ساری کمائی اپنی اس جیب میں ڈال دی جو جیب اس کی پھٹی ہوئی تھی، اور بڑی خوشی خوشی گھر پہنچا، اور بڑی خوشی خوشی ہاتھ ڈالا کہ آج تو میں کما کر لایا ہوں۔ معلوم ہوا کہ وہ سب کمائی تو ضائع ہو گئی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اب بزعم خود، یعنی خود تو سمجھ رہے ہوں کہ ہم روزے سے ہیں، روزے دار ہیں، ہم نے پورے روزے رکھے ہیں، اور اللہ کے ہاں دربار میں، اللہ کی ترازو میں جب تلنے کا موقع آئے تو معلوم ہو کہ یہ روزے تو ختم ہو چکے ہیں، یہ روزے تو اللہ کے ہاں تلنے کے قابل نہیں ہیں، ہم نے تلنے کے لیے چھوڑے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ہم نے لڑ جھگڑ کر، برا بھلا کہہ کر، گناہوں میں مشغول ہو کر وہیں ختم کر دیے تھے۔ تو گناہوں میں مشغول ہونا، کسی طرح بھی گناہ میں مشغول ہونا، وقت کو پاس کرنے کے لیے گناہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ چلو یہ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں، وہ سن لیں، وہ کر لیں۔ آج کل تو فنی ویڈیوز کا دور ہے، کچھ نہیں تو چلو فنی ویڈیوز ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اب اس میں عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، اس میں گانے بھی چل رہے ہیں، اور اس میں موسیقی بھی ہے، سب کچھ ہے، ساری برائیاں ہیں، اور آدمی ہلکا سمجھتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جن گناہوں کو تم لوگ ہلکا سمجھتے ہو، ہم اسے حضور کے زمانے میں ہلاکت کا سبب سمجھتے تھے۔ تو بہرحال آج کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے روزے کو بچانا چاہیے۔ اور اچھا ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ باتیں صرف روزے کے اندر گناہ ہیں، بلکہ یہ تو گناہ ہیں ہی، گناہ کے کام تو روزے کے بغیر بھی گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، مگر روزے میں اور تاکید اور اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے۔ جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، مگر آدمی لاپرواہی میں استعمال کرتا رہتا ہے، اور بیمار ہو جائے تو پھر خصوصیت سے پرہیز کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہے، بہت ٹھنڈا پانی، چلڈ واٹر، یک ٹھنڈا، اس سے ویسے ہی بچنا چاہیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مگر آدمی کو مزہ آتا ہے چلڈ پینے میں، بوتل چلڈ لے آؤ، اور اگر گلے آ جائیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی ٹھنڈا نہیں ہو، ذرا سا زیادہ ہی پانی چلے گا۔ کیا سب ٹھنڈا پانی گلے آنے کے علاوہ صحیح تھا جو استعمال کر رہے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اب تو خصوصیت سے بچنا پڑے گا، ورنہ تکلیف بڑھ جائے گی۔ اسی لیے روزے میں تو اب گناہوں سے خصوصیت سے بچنا پڑے گا، ورنہ روزہ بیکار ہو جائے گا، ساری بھوک مشقت پیاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو کسی کو بھوکا رکھنے سے کی حاجت نہیں ہے۔ تو بہرحال گناہوں سے بچنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، یہی وہ طریقہ ہے جس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارا روزہ مضبوط ڈھال جہنم کے لیے اور مضبوط قلعہ جہنم کے لیے بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے روزے کو گناہوں سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا الله نستغفر لك نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.